الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہو گئے اور عمل انہوں نے اچھے کیے اور حق کی وصیت کی تلقین کی ایک دوسرے کو اور صبر کی وصیت کرتے رہے.
صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے اعمال کا امتحان لینے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اعمال میں سے ہی اگر خسارہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو ضائع کر لیا۔ اور دنیا میں جو زندگی عطا ہوئی اور چند سانسیں ملیں، یہ وہ اصل زر ہے جس سے کسی بھی چیز کا خسارہ یا منافع کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس خسارے سے اگر بچنا ہے تو ان لمحات کو قیمتی بنانا ہوگا۔ جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل، سب سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ تو یہاں فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے ہی خسارے میں، جو انسان ہے وہ خسارے میں، سوائے اس کے کہ یہ چار قسم کے لوگ ہوں، یہ چار کام کریں۔ چار کام کرنے والے لوگ بچیں گے خسارے سے، اور کوئی نہیں بچے گا۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص گناہ کا کام نہیں کرتا، برائیوں میں مبتلا نہیں ہے، جو برائیوں میں مبتلا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو گناہ میں ملوث ہے، اس کا تو دنیا آخرت تباہ و برباد ہے ہی ہے۔ لیکن جو شخص جائز امور میں زندگی گزار رہا کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، اور وہ کام بھی نہیں کرتا جو گناہ والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو آخرت میں کام آئے، تو وہ بھی خسارے میں، اس نے اصل زر ضائع کر۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے۔ تو جس نے اس کے ذریعے سے آخرت بنا لی وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کے ذریعے سے آخرت نہیں بنائی، اس کو وہ ناکام ہے، گویا اس نے اپنا اصل زر ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مختلف لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو بھی اسیس کریں کہ آپ کی زندگی میں کتنا 24 گھنٹے میں وہ کتنے کام ہیں، کتنے گھنٹے ہیں جو اس فکر میں گزرتے ہیں اور اس عمل میں گزرتے ہیں کہ میری آخرت بن جائے۔ کسی سے پوچھے کیا کرتے ہیں، وہ کہتا کاروبار کرتا ہوں۔ کسی سے پوچھے کیا کرتے ہو، کہتا نوکری کرتا ہوں۔ کیا کر رہے ہو، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں۔ جو بھی کر رہا ہے، کیا وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے؟ اگر وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے تو اس کا اصل زر منافع میں جا رہا ہے، وگرنہ وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس کا مطلب اس نے آخرت کے لیے نہیں کیا۔ اب یہ پڑھائیاں بھی، کاروبار بھی، نوکریاں بھی، ہر چیز آخرت کے لیے ہو سکتی ہے۔ زندگی تو وہی ہے نا، وہی زندگی کافر گزارتا ہے، وہی زندگی مسلمان گزارتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کافر دنیا کا فائدہ لینے کے لیے گزارتا ہے، مومن اس کے ذریعے سے آخرت بنانے کے لیے گزارتا ہے۔ علم پڑھنا ہے، دنیا کے جتنے مرضی علوم و فنون پڑھو، مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کی وحی کے مقاصد پورے کرنے۔ آپ آئی ٹی کی ایجوکیشن لیں، آپ جدید ترین تعلیم حاصل کریں، مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کا بندہ بن کے ہر میدان میں اللہ کی مرضی سے خدمات سر انجام دینی ہے۔ میں عوام کی خدمت کروں گا تو اس لیے کروں گا کہ میری آخرت بنے، میں علم پڑھوں گا تو اس لیے پڑھوں گا کہ آخرت بنے۔ اگر آخرت مقصد ہے تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، ہر علم دین کا علم ہو سکتا ہے، ہر علم فائدے والا علم ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اس علم کے ذریعے سے آخرت بنانا مقصود ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں،
مقصد آخرت نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے کے لیے بھی جو شخص مدرسے میں بیٹھا ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا مقصد دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا لعنتی تو وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو اس لیے پڑھے کہ کوئی دنیا کا فائدہ لینا۔ آپ دنیا بھی اس لیے پڑھیں کہ میں نے اللہ کے دین کا فائدہ کرنا، پھر آپ انشاءاللہ آخرت کے خسارے سے بچ جائیں گے، وگرنہ تو ہر چیز کا خسارہ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اگر آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہی چیز فائدے کی ہے، اور اگر آپ آخرت کے لیے نہیں کر رہے تو وہی چیز نقصان ہے۔ ایک ہی روشن دان ہے، آپ نے گھر کے ہر شخص نے اپنے گھر کے کمرے پہ روشن دان رکھنا ہے، کھڑکی رکھنی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو روشنی کی ضرورت ہے، ہر شخص کو کراس وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، وہ تو رکھے۔ لیکن اگر رکھتے وقت یہ نیت کر لی کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں وقت پہ نماز پہ پہنچ سکوں گا، یہ نیت کر لی، یا یہی نیت کر لی کہ مجھے اس میں سے تازہ ہوا آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی اور صحت مند مومن لاغر اور کمزور مومن سے بہتر ہے، چلو یہی نیت کر لی، کوئی نیت تو کرے نا، وہی کام ہے، وہی کافر نے بھی اپنا روشن دان رکھا ہے، مسلمان نے بھی اپنا روشن دان رکھا ہے، لیکن نیت سے وہ اجر بن جائے گا، آخرت میں کھڑکی رکھنے کام آ جائے گا۔ اس طرح سے یہ پوری زندگی ہے، اور نبی اکرم، یہ قرآن میں مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ اہل ایمان کو بڑا فائدہ دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، رحمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو جب پڑھتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں ڈھالتے ہیں، مقصد ان کا آخرت بنانا۔ لیکن کافر جب وہی قرآن نازل ہوتا ہے وَيَزِيدُ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن جب نازل ہوتا ہے کافروں کو اس سے گھاٹا ہوتا ہے، مومنوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کتاب ایک ہی ہے، بلکہ اس کتاب ہدایت میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والی، ہدایت دینے والی کتاب۔ لیکن سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ مَا أُنزِلَ مِن رَبِّكَ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات 2 دفعہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا، لازماً اضافہ کرے گا، لازماً اضافہ کرے گا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان کافروں میں کی اکثریت کو اضافہ کرے گا کیا؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے نا قرآن، یہ جو نازل ہوتا ہے یہ ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ کرتا ہے، ان کی کفر اور سرکشی میں اضافہ کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، اور اہل کفر کے لیے وہی قرآن طغیان، سرکشی اور کفر کی کتاب بن جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی زندگی ہے، وہی لمحات ہیں، وہی رہنا ہے، وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی سونا ہے، لیکن کس لیے؟ اگر اللہ کے لیے سونا جاگنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، طے تو کریں نا، طے تو کریں۔ ساری زندگی نہیں ایمان کے کام کیے جاتے، ساری زندگی ہر لمحہ ایمان کی وہی کیفیت نہیں قائم رکھی جا سکتی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چاروں کام ہر وقت نہیں کیے جا سکتے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں، کمزور لمحات، جذبات، حالات، کتنا کچھ ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا، اس لیے کہ میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اے حبیب
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول، میری ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے یہ سب کچھ بھول بھلا جاتا ہے، وہاں تو ایمان کی کیفیت ایسے ہے جیسے ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں تجھے یہ احساس عطا کیا کہ تو گھر گیا تھا تو تیرے ایمان میں کمزوری آئی تھی، یہ ایمان تھا تو اس نے احساس عطا کیا، ایمان نہ ہوتا تو تجھے کبھی احساس ہی نہ ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا، جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت وہی رہے تو تم تو ساری زندگی روتے ہی پھرو، تم تو گھر کا کام ہی نہ کر سکو، تم تو کچھ اور کر ہی نہ سکو۔ اس لیے اللہ نے اتباعیں بنائے ہیں، اللہ نے طبیعتیں بنائی ہیں، اللہ نے انسان کی سرشت ایسی بنائی ہے، اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت ذرا اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تھوڑا آپ ریلیکس ہوتے ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ اللہ نے خود آپ کی فطرت میں رکھا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ لگیں تو صحیح اس مقصد کے لیے، چلیں تو صحیح اس راستے پر۔ ایمان، عمل صالح، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، اس پر لگے تو رہیں۔ وہ جو اللہ نے کب تقاضا کیا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے مسجد میں بیٹھے رہنا، کب تقاضا کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اذان ہوئی ہے تو مسجد میں آؤ، نماز پڑھ لی ہے تو نکل جاؤ، جاؤ جا کے اپنے کام کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار کرنا کرو، نوکری کرنی ہے کرو، بچوں کے معاملات نپٹانے نپٹاؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد رکھنا ہے ہر جگہ، کاؤنٹر پہ بیٹھ کے بھی، کاروبار کی دکان پہ بھی بیٹھ کے، اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے، اپنے کلاس روم میں بیٹھ کے، ہر جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد رکھنا، اور جو ہی دوبارہ ادھر سے صدا آئے پھر واپس آنا ہے۔ یہ سسٹم ایک نظام دے دیا اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر بھی میرا خیال ہے کم از کم 9 جگہ پہ آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور باقی بھی ساری حدیث کی کتابوں میں تقریباً موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا۔ بات اب سمجھ لیجئے گا، ہم سے تقاضا کیا ہے، خسارے سے بچنے کا تقاضا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں، ابھی میں جو کہہ رہا تھا آپ بیٹھے بتائیں کہ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آخرت کے لیے گزارے، کر سکتے ہیں کیلکولیٹ؟ کر سکتے ہیں اس سے بخرے کہ یہ آخرت کے لیے، یہ میرے لیے، یہ دنیا داری کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں، مومن کی پوری زندگی آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ جب مومن اپنی پوری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عقیدہ بنا لیتا ہے، تو پھر جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کنسیڈر کر لیتا ہے، وہ بھی عبادت شمار ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس دوران اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اور کھانا کھانا سبحان اللہ، اللہ نے اتنی بڑی دلیل سورۃ المائدہ کے اندر دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ نہ ہونے کی اور مخلوق ہونے کی، اتنی بڑی، اتنی ساری دلیل دی ہے کہ اس کی ماں سچی تھی، امہ صدیقہ، اس کی وہ ہمارا رسول تھا، اس کی ماں سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، ماں بھی کھانا کھاتی تھی، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا۔ اب یہ کھانا کھاتا ہے کوئی شخص تو اس کے اندر ساری زندگی کی کہانی موجود ہے۔ کھانا کھانے کے لیے جب آپ کے سامنے کھانا کھانے کے لیے آتا ہے وہ ایسے تو نہیں آ جاتا۔ آپ گندم کھاتے ہوں یا چاول کھاتے ہوں، یا آپ بسکٹ کھاتے ہوں یا بریڈ کھاتے ہوں، جو بھی کھاتے ہوں، وہ بنی بنائی تو آسمان سے نہیں اتری، وہ کہیں پڑی ہے،
آپ کو جا کے اس کو کرنا پڑتا ہے، پروسیس کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کے پاس اس کے وسائل ہونے چاہیے. یہ انسان کی احتیاج کا پتہ دیتی ہے. جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج آدمی ہے، اور محتاج الہ نہیں ہو سکتا. محتاج تو مخلوق ہے، مخلوق محتاج ہے. اللہ نے یہ دلیل دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے خلاف کہ تم الوہیت عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے. وہ تو اس کی تو ماں تھی، جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا. جو الہ ہوتا ہے وہ لم یلد ولم یولد ہوتا ہے، اور جو جنا گیا ہے، جس کی ماں ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا؟ دوسری بات فرمائی کہ یا کلان طعام کے حاصل کرنے میں بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی احتیاجات، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ انسان کی ہمت جواب دیتی ہے، کئی دفعہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کئی دفعہ خوشی کے لمحات آتے ہیں، کبھی انسان کو غم کے لمحات آتے ہیں. کھانا آپ کے سامنے آنے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے، اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا تھا کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، آدمی کو روٹی حاصل کرنے کے لیے پوری اپنی زندگی لگانی پڑتی ہے. اتنا محتاج، اور پھر کھا بیٹھے، رج کے کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر محتاج. کھانا نہیں ملا تو تنگ، کھا لیا ہے تو تنگ. اب کھانا کھا کے جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر محتاج. اللہ اکبر. کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہو، پانی شانی پیا ہوا ہو، باتھ روم ہی نہ ملے بندے کو، کوئی 12 گھنٹے کے لیے باتھ روم نہ ملے، پھر آپ دیکھیں کیا بنتا ہے. تو جو کھانا کھاتا ہے وہ تو بیچارہ محتاج ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے ٹکر دی برکی کھان والا وہ با اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی ٹکر کی برکی کے لیے زندگی لگا دی وہ با اختیار کہاں؟ اللہ کریم نے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، عادل تو وہ ہے، لیکن اس کا قانون عدل کو، اس کا قانون رحمت سپرسیڈ کرتا ہے. اس رحیم نے پہلے انتظام کیا ہوا ہر چیز. اس نے قانون ہی ایسا بنایا جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ یہ نہیں کہتا کہ ساری 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہی کرتے رہو، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس پر زندگی لگانے کا تہیہ تو کرو، نیت تو کرو کہ اللہ میری زندگی آخرت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا. اپنی لائن سیدھی کرو. سددوا کا مطلب ہوتا ہے سیدھے ہو جاؤ، ڈائمینشن ٹھیک کرو، سوچوں کی سوئی درست کرو، اپنی سوچوں کا رخ درست کرو. کیا ہر بات کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے؟ اس کو درست کرو. سددوا، سیدھے ہو جاؤ. سیدھے قولوا قولا سدیدا سنا ہوا ہے نا، اسی سے سددوا ہے، سیدھے ہو جاؤ. وقاربوا، اور اپنے منزل کی طرف لگے رہو. اگر آپ نے یہ کر لیا، عمل کر لیا، نمازیں اس میں آ گئیں، نماز پڑھ لی، روزہ آ گیا، درمیان میں قرآن پڑھ لیا، اللہ توبہ کر لی، ذکر کر لیا، خدمت خلق کر لی، بچوں کو کی تربیت کر لی، اہل خانہ کے لیے کچھ خرچے کا بندوبست کر لیا، مزدوری کر لی، نوکری کر لی، کاروبار کر لیا، سارا کچھ اس کے اندر ہے. لیکن سددوا وقاربوا، لائن سیدھی رکھو کہ اللہ میں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ تیرے لیے ہے. اور من کان للہ، جو یہ طے کر لینا کہ اللہ میں تیرا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اتنی سی بات، اللہ کے ساتھ یہ بات طے کرنی، معاہدہ کرنا ہے کہ اللہ بس آج کے بعد میں تیرا، پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ کرتا ہے کہ پھر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، پھر پینا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، جہاد چاہے ساری زندگی نہ کرے، اس نیت سے گھوڑا رکھا کہ مجھے جہاد کی ضرورت پڑے گی تو میں اس گھوڑے پر جہاد کروں گا، چاہے ساری زندگی نہ کرے، فرمایا اس گھوڑے کو رکھنے کا، اس کو کھانا کھلانے کا، اس کی لید اور اس کے جو صاف کرنے کا، اس کے جو نیچے صفائی کرتا ہے، فرمایا اس سب کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر بنا دیتا۔ گھوڑے کی لید صاف کر رہا ہے اور اجر مل رہا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ وہ نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل لکھا ہوتا کہ نہیں، پرانے نوٹوں پہ تو لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین عبادت۔ آج کل رزق حلال مسئلہ نہیں رہا نا، آج کل صرف رزق مسئلہ ہے، حلال حرام مسئلہ نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیاتین علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ لازماً آئے گا، اللہ اکبر، لا یبال المرء ما اکل ما اخذ امن الحلال امن الحرام، کوئی شخص رزق جو حاصل کرے گا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے جہاں سے بھی آتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اگر ہم ان 4 نشانیوں والے مومن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا عمل ہوتا ہے کر لو، لگے رہو، سددوا وقاربوا، لائن سیدھی کرو، اس پر لگے رہو۔ پھر عمل کبھی تھوڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی نوافل رہ جاتے ہیں، کبھی ذکر رہ گیا۔ فرض تو فرض ہے، فرض تو باٹم لائن ہے، فرض نہیں چھوڑا جا سکتا، اور فرض کے اوپر بہت سارے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ کبھی مجبوری ہے نوکری کی، کبھی مجبوری ہے اہل خانہ کی، کبھی کوئی مجبوری ہے، کبھی طبیعت سست پڑ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ ساری زندگی انسان کے ساتھ یہی کچھ ہے، پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے، میں یہ کر لوں گا، اب یہ ہو جائے تو پھر میں یہ کر لوں گا، کرتے 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 موت آ کے اس کی ساری پلاننگ ختم کر۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لکیر لگائی، پھر اس کو کراس کیا ایک لکیر سے، زمین پہ آپ نے لکیر لگائی، پہلے لمبی لکیر لگائی، پھر درمیان میں کراس کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے نا، یہ انسان کی امید ہے، اس کے منصوبے ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ درمیان میں موت آ کے اس کو کاٹ دیتی، سارا کچھ ادھورا رہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اگر لائن سیدھی کر لی ہے تو پھر انسان سددوا وقاربوا، اپنی لائن سیدھی کرو، عمل کرتے رہو، لیکن دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد کوئی اچھا کام کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، کچھ کر لیا تو بس دماغ خراب، اللہ میں تو بخشیا گیا۔ فرمایا سن لو وَاعْلَمُوا، عمل کرتے جاؤ، اپنا دماغ درست رکھو، وَاعْلَمُوا، جان لو، جان رکھو، کیا أَلَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، یہ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ نماز پڑھیے، لگے رہنا ہے، دماغ کی اس کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ حیران ہو کر رہے، ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، ولا انا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو پھر جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے عمل زیادہ کرنے کا ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا، ہم سے یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا لیبلوکم اکثر عملا، کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے، نہیں، فرمایا احسن عملا، وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جانی، کوالٹی دیکھی جانی۔ باٹم لائن فرائض ہیں، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں، ایک بندہ ساری زندگی نوافل پڑھتا ہے، ساری زندگی نوافل پڑھتا ہے، ایک بندہ کبھی بھی نہیں پڑھتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وضو کرے اور پورا وضو کر کے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے اور 2 رکعت پڑھ لے، ایسی 2 رکعت پڑھ لے نوافل جن 2 رکعتوں میں لا یسہو فیہما، ان دونوں رکعتوں کے درمیان غافل نہیں ہوا، وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع سے پڑھے ہیں۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھنے سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ مغفرت تو 2 رکعتوں سے ہو جاتی ہے، پڑھ کے تو دکھاؤ۔ ساری زندگی کے نفل اس کو نہیں چاہیے، اس کو کوالٹی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تھوڑا سا جو الفاظ کا اختلاف ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اس میں بھی ہمارے لیے تلقین ہے۔ فرمایا یہاں سن لیجئے، یہ حدیث میں مکمل کر لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل نے کوئی نہیں جنت میں لے کے جانا۔ صحابی پوچھتے آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں۔ ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو جنت میں جا سکتے ہیں، تو عمل پھر کس لیے کرنا؟ عمل اس لیے کرنا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، عمل اس لیے کرنا۔ اور اللہ تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اس نے کوئی نہیں کہا زیادہ عمل کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا، حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند اعمال ہے نا، سن لو خسارے سے بچنے کی امید اور توقع رکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احب الاعمال الی اللہ، سب سے زیادہ جو اللہ کو اعمال پسند ہیں، ادومھا، وہ اعمال ہیں جس کو انسان نے اپنے معمول میں شامل کیا ہوا، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، تھوڑا کر لو لیکن ہمیشہ کر لو۔ جو ہمیشہ کرتا ہے اس کے معمول کا حصہ ہے، اللہ کو وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ میں لگا تیرے لیے ہوں، میں لگا تیری رضا کے لیے ہوں، میرا مقصد تجھے راضی کرنا ہے، میرا مقصد آخرت بنانا۔ لگا رہو، لگے رہو، لگے رہو، تھوڑا عمل کرو لیکن لگے تو رہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ عبادت کر لی، اتنی کر لی، تھک کار کے بیٹھ گئے، پھر 2 مہینے ویسے ہی رمضان میں عبادت کر لی، 2-3 مہینے ریسٹ کر لیا، پھر عبادت کر لی، پھر ایک دم جوش آیا چلے کر لیتے ہیں، اور پھر اچھا کبھی کبھی جوش آتا ہے جو فرائض کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، پڑھ پڑھ کے نفل اور پڑھ پڑھ کے یہ درود اور پڑھ پڑھ کے ذکر، انسان اپنی تھکاوٹ اور اپنی نیند اور اپنے سارے معاملات خراب کر لیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس تھکاوٹ میں پھر اس سے فرائض بھی رہ جاتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا ہوگا، میرے کزن کی بات ہے، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے بس رات کو آنکھ کھل گئی، اور آنکھ بھی کھل گئی ذرا ارلی، کوئی 12 بجے۔ تو کہتے میں نے سوچا آج تہجد پڑھتے ہیں ذرا خوب، تو جو میں لگا تہجد پڑھنے، نوافل پڑھنے، میں نے خوب پڑھے، تو پڑھ لیے، پڑھ کے پھر میں بیٹھا رہا، ظاہر انسان ہے نیند آ جاتی ہے پھر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دعائیں، ذکر، قرآن، تلاوت سب کچھ ہوا، تو میں بیٹھا رہا، وہ کئی گھنٹے تھے فجر تک۔ کہتے میں فجر کا انتظار کر رہا تھا، انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی، فجر گزر گئی، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں، اسی نیند کے خواب میں دکھایا کہ میرے پاس 2 پیالے ہیں، ایک بھرا ہوا پیالہ ہے، ایک خالی پیالہ ہے۔ تو میں خود اپنے ہاتھ سے وہ خالی پیالہ اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے اس بھرے ہوئے پیالے کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ تو جب آپ ایک طرح کے پیالے ہوں اور ایک بھرا ہوا ہو، ایک خالی ہو، تو خالی پیالے کو اٹھا کے بھرے ہوئے پیالے کے اندر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ تو نے جو حرکت کی ہے تو اپنے بھرا ہوا پیالہ بھی خالی کر لیا۔ وہ جو فرائض کو پورا کرنا تھا، رات کو آدھی رات تک جلسے ہوتے ہیں، فجر نکل جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے اعمال کو سیدھا کریں، اگر ہم نے سیدھا کر لیا اللہ تھوڑا عمل بھی پسند کر لیتا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اسی حدیث کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خذوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا خذوا اعمالکم ما تطیقون،
ایمان والو اتنے ہی عمل کر لو جتنی طاقت ہے، اتنے ہی عمل کر لو جتنی طاقت ہے۔ ان اللہ لا یمل حتی تملو، اللہ تمہارا اجر نہیں روکتا، اللہ تمہارا اجر نہیں روکتا جب تک تم عمل نہ روکو۔ جب بندہ جتنا مرضی عمل کر لے، جب اس کو روک دیتا ہے نا، تو گویا اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، بات کو ہم کنکلیوڈ کر لیں، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو زیادہ عمل کا نہ اللہ نے تقاضا کیا ہے نہ اس کو ضرورت ہے۔ تھوڑے ہوں، کوالٹی والے ہوں اور ہمیشگی والے ہوں، اگر ہم اس طرح کے اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس لائن پر چڑھ پڑیں گے جس لائن کو اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے والے لوگ قرار دیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے اندر یہ جو دو پہلی خصوصیات ہیں یہ پوری ہو جائیں گی اگر ہم اپنے اعمال کی ڈائریکشن درست کر کے، نیت درست کر کے، سوچیں درست کر کے طے کر لیں کہ اللہ آج کے بعد میری زندگی کا ہر عمل اس لیے ہوگا، میں پہلے یہ سوچوں گا کہ اس میں تو راضی ہے کہ ناراض، جس میں مجھے ذرا بھی شک پڑا تیری ناراضگی کا وہ میں کام چھوڑ دوں گا، اور جس پر مجھے ذرا بھی امید لگی کہ تو راضی ہو سکتا ہے وہ میں عمل ضرور کروں گا۔ بس یہ طے کر لیں اور پھر جتنا عمل ہوتا ہے کرتے رہیں اور اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم رمضان کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان عطا فرمائے۔ قرآن پڑھتے ہیں، کو 3 قرآن، 4 قرآن، 10 قرآن لوگوں نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے، اچھا ہے جتنا ہو سکے، لیکن کیا باقی 11 مہینوں میں نہیں پڑھنا؟ کوئی یہاں کی بھی تو روٹین بناؤ نا۔ تو کوئی روٹین بنا لیں، تاریخ کے حساب سے 1 پارہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ تاریخ بڑھتی جاتی ہے، اگلے دن نئی تاریخ آ جاتی ہے، تو جب نئی تاریخ آتی ہے تو آپ نے اگلا پارہ پڑھنا ہے، اپنے اوپر سددو وقاربو کریں نا، کوئی تو طے کریں، نیت کریں اللہ سے، تو روزانہ 1 رکوع ہی پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور 1 پارہ آپ ناظرہ پڑھ لیں، تو کم از کم قرآن کے ساتھ تعلق تو جڑ جائے گا۔ اس طرح سے کوئی پلان، اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے منصوبے، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ طے کر لیں اور ان کو پورا کرتے جائیں۔ اللہ کو وہ ٹارگٹ پورا کرنا ہی پسند آ جاتا ہے۔ میں نے اتنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، میں اتنے لوگوں کے ساتھ خیرات کرنی ہے، اتنا صدقہ کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے۔ اور آج کل تو وہ پازیٹیو سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ یہ اکمپلشمنٹ، جو چھوٹے چھوٹے منصوبے اور چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ پورے کرنے کی جو اکمپلشمنٹ ہے، اس سے انسان کو آگے بڑے منصوبوں کی توفیق ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس طرف لے کے جاتا ہے، آپ آگے 1 سٹیپ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا سٹیپ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔